سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کی فیملی کے مسائل کو ہیلتھ کے حوالے سے حل کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ اس وقت ہم بچوں کی نشو و نما گروتھ کے بارے میں معلومات آپ کو پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں کی بہتر طریقے سے تربیت کر سکیں۔ بچوں کی گروتھ کے بارے میں، نشو و نما کے بارے میں ہم بتانا چاہیں گے۔ بچے کے جسم کے مختلف حصے اعضاء پہلے وجود میں آتے ہیں اور وہ اس کا استعمال بعد میں سیکھتا ہے۔ اس لیے بچے بہت سی جسمانی خصوصیات ہونے کے باوجود بھی خاصے بے بس ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ایک ہی عمل کو نشو و نما کے مختلف مراحل میں سیکھتے ہیں، لیکن ہر مرحلے میں یہ عمل پچھلے عمل سے زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے۔ مثلا وہ جب خود کام کرنا چاہے مگر صحیح طور پر نہ کر سکے تو جھنجھلاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس موقع پہ کوئی دوسرا فرد، خاص طور پر ماں، مدد کر دے تو وہ اس حرکت پر نہ صرف جلد عبور حاصل کر لیتا ہے بلکہ آئندہ کے لیے بھی پر اعتماد ہو جاتا ہے۔ اکثر یہ سلسلہ بڑی عمر تک چلتا رہتا ہے، یعنی بچہ خود مختاری کا اظہار کر کے تحفظ اور مدد بھی چاہتا ہے۔ نشو و نما کے اس اصول سے ناواقف والدین اکثر گھبرا جاتے ہیں۔ بچہ ترقی کے بجائے پیچھے کی طرف جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ یہ منفی اور پیچھے کی طرف جانے والی حرکت اصل میں ترقی ہی کا ایک پہلو ہے۔ اس مرحلے سے گزر کر بچہ نشو و نما کے اگلے اور اعلیٰ درجے میں داخل ہوتا ہے۔ نشو و نما کے عمل کے دوران بچے بہت سے نئے کام سیکھتے ہیں اور ابتدائی تجربات سے فائدہ حاصل کیے بغیر اگلے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مثلاً گھٹنیوں چلنے یعنی کہ رینگنے اور کھڑے ہونے کے تجربات کی بنیاد پر چلنا سیکھتے ہیں، بے معنی آوازیں نکالنا، اور انہی میں سے ان کی زبان جنم لیتی ہے۔ بچے کاغذ یا دیوار پر جو بے تکی لکیریں بناتے ہیں، در حقیقت انہی کی بنیاد پر لکھنا سیکھتے ہیں۔ اگر اس وقت انہیں کاپی یا پینسل دی جائے تو ان کی لائنیں بنانے کے کام کو مزید پروان چڑھایا جائے تو عمر میں اضافے کے ساتھ بچے حروف بنانا جلد سیکھ لیتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آج کل کے دور میں مختلف اشیاء بچوں کی تربیت کے لیے ملتی ہیں، تو ان سے استفادہ حاصل کر کے بچے کو بہتر طریقے سے اس کی عمر کے حساب سے مختلف انداز میں مختلف چیزیں سکھائی جائیں تاکہ بچہ بہتر طریقے سے ان کو صحیح طریقے سے سیکھ کر اور بہتر انداز میں کر سکے۔